یہی غفلت ہے ہماری امت مسلمہ کی، یہی غفلت ہے کہ آج ہمیں وہ دن دیکھنے بھی نصیب ہوئے کہ جب کسی یہودی کا جی کرتا ہے، جب کسی غیر مسلم کا جی کرتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر وہ تنقیس کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے متعلق جب کسی چوڑے کا، جب کسی یہودی کا، جب کسی عیسائی کا، کسی غیر مسلم کا جب جی چاہتا ہے وہ دل کھول کر ہمارے دلوں کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ یہ دن ہم یہ دن کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے ہے، گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دل بیدار نہیں ہیں، ہمارے دل جو ہے غفلت کی زندگی، عیاشی کی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں۔ لیکن یہ چوٹیں، یہ صدمات جو ہیں اللہ کے نبی کی تنقیس کے حوالے سے، کلام اللہ کی تنقیس کے حوالے سے، کسی صحابی کی تنقیس کے حوالے سے جب یہ چوٹیں، یہ حملے ہوتے ہیں تو یہ چوٹیں ان لوگوں کو لگتی ہیں جن کے دل بیدار ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پرواہ جن کے دل جو ہے سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کو اس درد کا، اس دکھ کا اس کو کیا خبر ہے؟ جس دل اندر درد نہیں رچیا کتے ہو نہ تو چنگے، جس دل اندر درد نہیں رچیا کتے ہو نہ تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ جس دل اندر عشق نہیں سمانا اوس نہیں پھیر جانا، ہمیں سہنے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ آج یہ ہمیں دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں تو کیوں نصیب ہوئے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، دنیا کے اندر ہم اتنے مستغرق ہوئے کہ آج ہمیں اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ کلام ہے اس کی بھی تنقیس کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا صرف امت مسلمہ کے لیے ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے، جلوس نکالنے سے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو کر اس بات پر متفق ہو جائے، پورا عالم اسلام خلیفۃ المسلمین کی تعیین کی جائے، خلیفۃ المسلمین کی تعیین کی جائے، خلیفے کا چناؤ کیا جائے، اس جمہوریت پر لعنت بھیجی جائے، جمہوریت پر لعنت بھیجی جائے، خلافت کو اپنایا جائے۔ جمہوریت اور خلافت جو ہے آپس میں ضدیں ہیں، جس طرح کہ دن اور رات کا آپس میں تفاوت اور فرق ہے۔ جمہوریت کفر ہے، خلافت جو ہے اللہ کا قانون ہے۔ امت مسلمہ جو ہے آج متحد ہو جائے، بیدار ہو جائے اور اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہی مسلمانوں کی اصل بنیاد اور اساس ہے، خلافت، کہ ہم مسلمان اپنے خلیفے کا چناؤ کریں، اس کو مقرر کریں۔ جب ہمارے سروں پر خلیفہ مقرر ہوگا تو خلیفہ جو ہے مسلمانوں کو متحد کر کے اللہ کے کلام نافذ کرے گا، وہ اللہ کے کلام نافذ کرے گا۔ یہ غیر مسلم جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، کفار ممالک ہیں، ان کی جانب خلیفہ اپنا سفیر بھیجے گا۔ پیچھے سے تاریخ آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ہم تو اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم مسلمانوں کو تو اپنی تاریخ بھی یاد نہیں ہے، اور ہم نے بزرگوں کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو قومیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلا دیتے ہیں، تاریخ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ ہم مسلمان اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں۔ جب ہم اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں تو پھر یہ ہم نے دن دیکھنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صفحہ ہستی سے نہ مٹ جائیں۔ خلیفۃ المسلمین کی یہ شان ہوتی ہے کہ کفار ممالک جو ہوتے ہیں ان کی جانب وہ پہلا پیغام روانہ کرتا ہے، اے غیر مسلم بادشاہ،
ہمارے بادشاہ نے آپ کی طرف مسلمان خلیفۃ المسلمین نے یہ آرڈر بھیجا ہے کہ آپ خود اور آپ کی رعایا، آپ کی عوام اسلام قبول کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام قبول کر لو تو فابہا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر ہماری اسلامی حکومت کو آپ ٹیکس ادا کیا کریں، جزیہ دیا کریں۔ اگر وہ جزیے پر تیار ہو جائیں، جزیے پر کیا ہو جائیں؟ ٹیکس دینے پر تیار ہو جائیں تو فابہا، اگر وہ نہ اسلام قبول کریں تو نہ ٹیکس ادا کریں، جزیہ اسلامی حکومت کو ادا کریں، پھر ان کو تیسری بات کی یہ وارننگ دی جائے گی کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ہمارا فیصلہ جو ہے تلوار کرے گی، تلوار کرے گی۔ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ۔ پیچھے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں وہ کفار ممالک کی جانب یہ پیغام بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے غیر مسلموں، اے بادشاہوں، اسلام قبول کرو۔ اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہماری اسلامی حکومت کو، خلافت کو ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ادا کر سکتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجاہدین تیار ہو جاتے، جنگ ہوتی، وہ مجبور ہو جاتے، یا تو اسلام قبول کرتے یا اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرتے رہتے۔ ٹیکس ادا کرتے تو پھر ان کا جان، مال، عزت جو ہے اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اب تو ہمارے سروں پر خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ جب مسلمین نہیں ہے تو ہم جہاد کیا کریں گے؟ جب جہاد نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے لڑیں گے؟ ہماری حکومت کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے علماء نے تو ان کو کئی دفعہ جہاد کے بارے میں کہا، آفر کی کہ ہماری ریاست پاکستان جو ہے ہماری سپورٹ کرے۔ یہ جو ظلم و تشدد مختلف ریاستوں کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں، حکومت ہماری سپورٹ کرے۔ ہم مسلمان جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری حکومت جو ہے جہاد کی حامی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری معیشت ہے، ہمارا ذریعہ معاش ہے، ہمارے ان کے ساتھ لین دین ہے، ان کو کھانے پینوں کے چکروں میں ہے، ان کو ایمان سے کوئی غرض نہیں ہے، ایمان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، تنقیص رسول ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ کے کلام کی تنقیص ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کسی اور غیر مسلم ملک کے ساتھ بائیکاٹ نہ ہو، ہماری روٹی بند ہو جائے گی، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ ڈر ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم اس چیز کو اپنے دلوں کے اندر برا محسوس کر رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں، پرزور مذمت کر رہے ہیں، اور ہمارا جی کرتا ہے ہمارے بس میں ہو، ہماری طاقت میں ہو تو ہم جو ہے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ ہم عوام میں شامل ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام وقت کے بادشاہ کا ہے، جو اس ریاست کا بادشاہ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ پہلے یہ کام کرے۔ اب ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم داد دیتے ہیں ان عظیم علماء کو، ان عظیم کاروان ملت کے نوجوانوں کو داد دیتے ہیں، چلو وہ اپنی غیرت اسلامی کو بیدار رکھتے ہوئے جو ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کاروان ملت کے ان نوجوانوں میں سے کچھ جوان شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی خاطر سرکار کی تنقیص کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی شجاعت اور بہادری کو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج جمعۃ المبارک کے بعد بھی ریلی اسی خاطر نکالی جائے گی کہ غیر مسلم طاغوتی طاقتوں نے کلام اللہ کو سر عام چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کی تنقیص کی ہے، اس کو جلایا ہے، کلام اللہ کو جلایا گیا ہے اور مسلمانوں کو دل آزاری کی گئی ہے، ان کافروں نے کی ہے۔ تو ملت مسلمہ کے بیدار لوگوں سے اپیل ہے کہ جو یہ ریلی نکالی جائے گی اس کے اندر آپ شریک ہوں اور آپ بھی اپنے بیدار دل ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں اور غیرت اسلامی کا ثبوت دیں کہ خاص کر کے یہ آپ ہر وقت دعا مانگے، ذہن بنا لیں کہ خالق کائنات ہم مسلمانوں کو خلیفۃ المسلمین عطا کریں۔ ہاں، اس بات پر زور دیا جائے
میری علماء سے بھی گزارش ہے، علماء سے بھی گزارش ہے جو اس مسئلہ کو سمجھنے والے ہیں، اس مسئلے کو کثرت سے عوام کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے سر جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین سے خالی ہیں، ہماری موت جو ہے جہالت کی موت واقع ہو رہی ہے۔ جو بندہ مسلمان اپنے خلیفۃ المسلمین کو پہچانتا نہیں ہے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ ہماری جو موتیں واقع ہو رہی ہیں وہ جہالت کی موتیں واقع ہو رہی ہیں کہ ہمارے سروں پر جو ہے خلیفۃ المسلمین موجود نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین کا مقرر کرنا، اس کا تعین کرنا امت مسلمہ پر واجب ہے۔ امت مسلمہ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہم اس واجب کو چھوڑ چکے ہیں، اس واجب کو چھوڑنے کے سبب سے آج ہم اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، اتنے دکھ اور درد جو ہے اپنے دلوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں، اپنے دلوں کے اندر زخم پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دل بیدار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔